محرم مرد سے پردہ غیر محرم مرد کو دیکھنا۔ آمنہ صاحبہ نے لاہور سے پوچھا ہے، میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو نابینا صحابی سے بھی پردہ کرایا، تو کیا ہم غیر محرم مرد کو دیکھنا کیا عورت کے لیے جائز ہے؟ آج بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب اس ویڈیو کلپ میں۔ تو باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، جلدی سے اظہر صاحب کی یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیں، جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا آگے شکریہ۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لیٹس۔ غیر محرم مرد سے پردہ غیر محرم مرد کو دیکھنا۔ آمنہ صاحبہ نے لاہور سے پوچھا ہے، میں نے ایک حدیث سنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو نابینا صحابی سے بھی پردہ کرایا، تو کیا ہم کو بھی عام لوگوں سے یوٹیوب وغیرہ پر ایسے ہی نظروں کی حفاظت کرنا ضروری ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس سوال آتا ہے، ایک بچی پوچھتی ہے کیا عورت کو غیر مرد کو دیکھنا جائز ہے، تو اسی کے بارے میں بتا۔ دیکھیے دونوں طرح کی حدیثیں ملتی ہیں، یہ بھی حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو کسی مرد کی طرف دیکھنے سے منع کیا، لیکن دوسری طرف یہ حدیث بھی ملتی ہے کہ آپ نے ایک صحابیہ کو حکم دیا کہ عدت گزاریں عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں کہ وہ نابینا ہے، کیونکہ ان کی نظر نہیں پڑے گی، لیکن ظاہر ہے جو صحابی عدت گزار رہی تھی ان کی نظر تو پڑے گی نا، تو اس کی نبی نے رعایت نہیں کی، اس کا اعتبار نہیں کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھایا ہے مسجد نبوی میں۔ ان تمام احادیث سے پتہ چلتا ہے، علماء نے یہ استدلال کی۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، مومن عورتوں سے کہیں اپنے نظروں کی حفاظت کریں، تو مومن عورتوں کو بھی چاہیے نظر کی حفاظت کریں، فضیلت کی بات تو یہی ہے۔ اور نبی نے جو اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ عبداللہ بن ام مکتوم سے پردہ کریں، یعنی پردہ کرنے کا مطلب ان کو مت دیکھیں، تو یہ بھی احتیاط کی بیس پہ اور تقویٰ کے اعلیٰ درجے کی بیس پہ۔ اور اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی کسی مرد کو نہ دیکھے، شوہر یہ چاہتا ہے، تو پھر عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے وہ۔ تو باقی دیکھنا جائز ہے یہ نہیں، تمام حدیث کو ہم سامنے رکھتے ہیں، تو جہاں ضرورت ہوگی وہاں دیکھنا جائز ہے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے تو وہاں دیکھنا ناپسندیدہ ہے لیکن حرام نہیں ہے۔ حرام صرف وہاں ہے جہاں پر خطرہ ہو عورت کو، کہ دل میں فتنے کا خطرہ ہو، شہوت پیدا ہونے کا خطرہ ہو، عشق معاشرے کا خطرہ ہو۔ تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جن خواتین کو کسی مرد کو دیکھنے سے اس کی طرف اٹریکشن ہو رہی ہے، دل میں خیالات آ رہے ہیں اور جو ہے وہ ایک جذبات مشتعل ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ یوٹیوب کی دنیا، فیس بک، واٹس ایپ، اس نے بہت لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو عشق معاشقے میں مبتلا کر کے ان کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ بعض دفعہ کوئی مذہبی اسکالر ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے دل میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں، کسی لڑکی کے دل میں خیال آ رہے ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں جذبات مشتعل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس لڑکی کے لیے اس مذہبی اسکالر کو سننا بھی حرام ہے، ناجائز۔ تو بلکہ صرف دیکھنے سے نہیں، بعض دفعہ صرف سننے سے بھی عشق پیدا ہوتا ہے۔ ایسے واقعات ہیں کہ کسی کو صرف سنا کرتے تھے اور اس کی آواز میں اتنی اٹریکشن تھی کہ اس پہ لٹو ہو گئے۔ تو جہاں بھی ذرا سا فتنے کا اندیشہ ہوگا نا، تو وہاں فوراً اس پہ پابندی لگائی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے صرف اس کا شوہر اور شوہر کے لیے صرف اس کی بیوی کو رکھا ہے۔ اس کے علاوہ تمام راستے اپنی ڈیزائرز کو پوری کرنے کے، یا وہ تمام راستے جو شہوت کو برانگیختہ کرتے ہیں، ان پر اللہ نے سورہ نور میں پابندی لگائی ہے، سورہ حجاب میں بھی اور سورہ نور میں بھی۔ تو اس لیے ایک پاکیزہ معاشرہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو جہاں بھی ذرا سا فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں پابندی لگائیں، وہاں عورت کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہوگا، مرد کے لیے بھی عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا، عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا جائز نہیں ہوگا۔ باقی دونوں میں فرق اس لیے کیا جاتا ہے کہ مرد جب عورت کو دیکھتا ہے تو فتنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، عورت جب مرد کو دیکھتی ہے تو اس کا ریشو کم ہے فتنے کا، تو لیکن حکم دونوں کا سیم ہی ہے۔ تو دوستو مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس سوال آتا ہے کہ غیر مرد کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں، تو مفتی صاحب نے بتایا، انہوں نے حدیث بھی سنائی کہ جائز بھی ہے، کچھ حالات پر جا کر جائز ہے، نظر کی بنیاد پر ہے، انسان کے دل پر ہے۔ اگر مرد کو لگتا ہے کہ یہ دیکھے گا تو غلط خیال دل میں آئیں گے، تو چاہیے کہ نظر نیچی رکھیں، بہتر یہی ہے مرد اور دونوں نگاہیں نیچی رکھیں۔ جہاں پر ضرورت ہوتی ہے بات کرنے کی وہاں پر ٹھیک ہے، جائز ہے، دیکھ لیں، لیکن یہاں پر اس کی آواز سننے سے، اس کو دیکھنے سے دل میں خیال آتے ہیں، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، چاہے وہ کوئی اسلام کا اسکالر یعنی کہ کوئی بیان کرتا ہو، اسلامی مولوی مفتی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے بھی بیان سننا، اس کو دیکھنا چھوڑ دے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اچھے کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔